سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار اور تاریخی استقبال اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا رد عمل اور تاریخی باتیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر میں فوج کے سپہ سالار بن کے آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح استقبال کیا گیا تھا وہ شاندار تھا۔ استقبال کچھ اس طرح تھا کہ جس کمرے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی استقبال کی تیاریاں شروع کی گئی تھی، اس کمرے میں 4 خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اس کمرے کے قدم رکھا تو انہوں نے پھولوں کی پتیاں صلاح الدین ایوبی پر بکھیرنی شروع کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ پاؤں روک لیے اور وہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تاریخی باتیں کہی تھیں، لڑکیوں کے حوالے سے، پھولوں کے حوالے سے اور اپنے دشمنوں کے حوالے سے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پسندیدہ چیز کیا بتائی تھی کہ میرے لیے کیا چیز لا کے رکھو جس سے میں خوش ہو جاؤں گا، سنیں ذرا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو اس نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند حرام کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈز کے ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہر شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دیں اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس اور رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ اٹھا۔ ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی ہونٹوں پر دیکھی تھی، ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بہلاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور تبتبی سے کہا، اٹھا لو یہ پھول، اٹھا لو یہ میرے راستے سے۔ میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ وہ حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کے مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحر روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں